مسلم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے کیا ٹاسک ہو سکتے ہیں؟ نیکسٹ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات تو اس وقت یہ ہے کہ فائنانسز اس قسم کی ریسرچز کے لیے بہت ضروری ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلمانوں کی OIC ہے یا مسلم ورلڈ لیگ ہے یا گلف کوآپریشن کونسل ہے یا اس کے علاوہ عرب لیگ ہو گئی, دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ دے شوڈ ان فیکٹ لانچ این انیشیٹو جس میں ہم پیسہ فنڈنگ اکٹھی کریں تاکہ اس کے حوالے سے کانفرنسز آرگنائز کی جا سکیں, ریسرچ سینٹرز آرگنائز کیے جا سکیں اور ان کے لیے پراپر فنڈنگ کا میکنزم ہو تاکہ ہم اس پرابلم کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے پروپوزلز پیش کر سکیں. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے میں سمجھتا ہوں جو کہ ان تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز چاہے وہ OIC ہو گیا یا مسلم ورلڈ لیگ یا جیسے کوئی اور بھی اس قسم کے ادارے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ پروپوز لاز ٹو دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن لائک UNO کے لیے لاز تیار کریں, لائک آپ کے پاس یورپین کنونشنز جس طرح سے مختلف یورپین لیگ کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں, یورپی یونینز کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں, وہ لاز جو کہ ہیٹ سپیچ کے اندر اسلاموفوبیا کی جو سپیچ ہے اس کو بھی لے کے آئیں کہ دس از ناٹ you see freedom of expression that you can say any damn thing about anybody. No, there should be some decency and some kind of ethical values have to kept in view. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیٹ سپیچ کے اندر بلاسفیمی کو انکلوڈ کیا جانا چاہیے, اسلاموفوبک کائنڈ آف تھنگس کو انکلوڈ کیا جانا چاہیے. تو جو اس کے حوالے سے لا کی شیپ بنے گی ہم دنیا کو وہ پرپوز کریں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو پرپوز کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اس سے بھی یقیناً اینٹی اسلام اور اینٹی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نیریٹو جنریٹ ہوتے ہیں ہم اس کو شاید کسی حد تک نیچے لے جائیں. آپ کے پاس بہترین اگزامپل اس کیس کے اندر ہالوکاسٹ لاز ہیں جو دنیا کے چند ممالک کے اندر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, کہ جہاں پر آپ کا یہودیوں کے خلاف اور ان کی جو تاریخی حقائق ہیں ان پہ بات کرنا منع ہے یا ایک طرح سے وہ ایک پنشیبل افینس کی صورت میں سامنے آ رہتا ہے. یہاں پر آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن کو بریک لگ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں جو کہ یقیناً ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, 1.7 بلین مسلمز آر لیونگ ان دی ورلڈ اور 58 کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں, تو ایسی صورتحال میں اس قسم کے لاز کا بننا بے حد ضروری ہے. پھر ان ممالک کے حوالے سے یہ بھی یعنی تمام مسلم ممالک کے حوالے سے یا ان آرگنائزیشنز کے حوالے سے یہ بڑا ضروری بنتا ہے کہ یہ جس طریقے سے FATF ہے, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے, جہاں پہ وہ اسپلیج آف منی ٹو ایکسٹریمزم, فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم کی طرف اس کو واچ کر رہی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل مسلم آرگنائزیشنز ہیں وہ اس قسم کا اسلاموفوبیا FATF بھی دنیا کے اندر انٹروڈیوس کرائیں کہ جہاں کہیں بھی اسلاموفوبک کائنڈ آف چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے بڑی زیادہ پیسہ پورن ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسلاموفوبیا FATF کی بھی یہاں پہ بات کریں کہ ویسٹ کے اندر جو اسلاموفوبک فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں تو ان کے پیچھے پیسہ لگایا جا رہا ہے. کون پیسہ لگا رہا ہے, کس نیت کے ساتھ پیسہ لگا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیسے کو ٹریک کرنا اور ان کی یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنڈوئٹس ہیں ان کو بلاک کرنا بہت ضروری ہے. بہت اس پہ لٹریچر اویلیبل ہے, جیسے اسلاموفوبیا ان کارپوریشن جو کہ نیتھن کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس میں بھی اس حوالے سے بڑی باتیں کی گئی ہیں کہ ویسٹ کے اندر اسلاموفوبک فیلنگ جنریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ پورن ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ OIC لیول کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس قسم کی چیزوں پہ بھی نظر رکھیں اور اسلاموفوبیا FATF بھی جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. پھر ہمارے لیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سیرا لیول پہ یعنی آپ صرف اور صرف یہ نہیں کہ جو اینٹی اسلام چیزیں ہیں ان کو بھی کاؤنٹر کریں, آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کی جو بیوٹیز ہیں ان کو بھی یقیناً دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کرانے کی بڑی شدید ضرورت ہے تاکہ وہ اسلام کی جو ریئل پکچر ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکے. تو یہ جو آرگنائزیشنز ہیں دے شوڈ آلسو کنٹریبیوٹ ان دس ڈائریکشن ایز ویل. پھر اگلا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہمیں لنکیجز ایٹ انٹرنیشنل لیول اسلاموفوبیا کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور اسٹاپ کرنے کے لیے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر دنیا کے اندر بڑے اپنے جسے آپ کہہ سکتے ہیں آئزولیشن میں بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں جو کہ اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کر رہی ہیں اور بڑے ایفیکٹولی کسی حد تک کاؤنٹر کر رہی ہیں. مثال کے طور پر بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں. UK کے اندر آپ کو فورم فار اینٹی اسلام اینڈ ریسزم آپ کو کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس طریقے سے امریکہ میں جائیں تو وہاں آپ کو کیئر
काउंसिल फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन नजर आता है, और उसकी बहुत सारी सब्सिडरी फिर ऑफिसेज और चैप्टर्स भी हैं जो कि बड़े इफेक्टिवली इस्लामोफोबिया को अमेरिकन सोसाइटी के अंदर काउंटर करते हुए नजर आती हैं। मैं समझता हूं कि इन सबको किसी लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, एनजीओस काम कर रही हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, वी हैव टू यूनिटी डेवलप अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक स्ट्रेटेजी के साथ इन सब की एफर्ट्स को आगे ले जाया जा सके। इसी के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे दुनिया की यूनिवर्सिटीज के सेंटर्स हैं जहां पर इस्लामोफोबिया के हवाले से किसी न किसी फॉर्म के अंदर रिसर्च और काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप बर्कले में चले जाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में चले जाएं, तो वहां पर इस्लामोफोबिया का एक पूरा रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन का निज़ाम मौजूद है। सिमिलरली टर्की में एक जगह पे भी इस किस्म का काम हो रहा है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर भी काम हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के अंदर भी काम हो रहा है। तो दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस किस्म का काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ा स्पार्स मैनर में हो रहा है। अगर इनका भी कोई एक फोरम और नेटवर्क जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये को डेवलप किया जाए तो फिर हम बड़ी डायरेक्टेड रिसर्च की तरफ जा सकेंगे, और हमारी रिसर्च फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए होगी, किसी आइसोलेशन की फॉर्म के अंदर नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि इन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी किसी न किसी फोरम के थ्रू निट करने की जरूरत है, जो कि हम अदरवाइज नहीं कर पा रहे। तो अगर हमारी लिंकेजेस जो कि किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर हो जाएं, जैसे ओआईसी हो गई या इस किस्म की वर्ल्ड मुस्लिम लीग हो गई, तो उनकी तरफ से जब हो जाएंगे इस किस्म के लिंकेजेस को, तो फिर बड़ी डायरेक्टेड लेवल पे काम हो सकेगा। फिर सोशल मीडिया पे जैसे फॉर इंस्टेंस के स्टॉप इस्लामाइजेशन की बात हो रही है, तो हम उसको मेरे ख्याल है स्टॉप इस्लामोफोबिया काइंड ऑफ हैशटैग्स भी डेवलप कर सकते हैं, और उसके हवाले से जो भी पॉजिटिविटीज मुसलमानों के हवाले से, इस्लाम के हवाले से हो सकते हैं, वो सोशल मीडिया पर स्प्रेड करने का काम भी किया जाना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। तो अगर हम इस किस्म के लिंकेजेस डेवलप कर लेंगे, तो फिर हमारी ये जो एफर्ट्स हैं वो बड़ी कंसर्टेड होंगी, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक होगी, जो इस्लामोफोबिया को मिटिगेट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं।